تو اب دوسرا جو ہے ہم تھوڑا سا جمعے کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. جیسے کہ ہر چیز میں جو ہے ایک چیز کی فضیلت ہوتی ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی کہ پریورٹی اس کی جو ہے نا بہتر. جیسے 7 دن جیسے ہیں تو اس میں جمعہ بہتر سب سے افضل ہے. اسی طریقے سے انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے افضل ہیں. فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہیں. اسی طرح اللہ کی ساری کتابیں جو نازل ہوئی ان کتابوں میں سب سے افضل اور آخری کتاب جو ہے قرآن کریم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب جیسے آپ کے جو ہے اولیاء اللہ میں جو ہے جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ کے محدثین میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. فقہاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ سب افضل ہیں دوسرے فقہاء سے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں بھی جمعہ کے تعلق سے ایک صورت ہی اتاری ہے، جس کا جو ہے نا تھوڑا سا بریف ہم پہلے تو پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر یہاں پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفتیں، اپنی خود کی 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں. ایک جو ہے الملک، بادشاہ حقیقی ہے. سب تو بادشاہ ہیں، فنا ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اس کو زوال نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. جب سے شروع سے آخر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آپ کی بادشاہت ہے. اللہ قدوس ہیں، پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. جیسے انسان کو عیوب ہوتے ہیں تو اللہ قدوس ہے، پاک ہیں، بالکل عزیز ہیں، زبردست ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. ساری دنیا ان کی محتاج ہے، ان کے بغیر کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے بغیر کر گزرتے ہیں. کسی کی آپ کو حاجت نہیں ہے، نہ ہی فرشتوں کی، نہ ہی پیغمبروں کی، نہ ہی کوئی کائنات میں کسی چیز کی. اللہ خود سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں. اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت پہ ہوتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. اس سورت کی آخری 3 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر ہے. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو اپنی چھوڑ دو. جو آپ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یہ چیزوں کو چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تو خوب جانتے ہیں. اگر تم سمجھ جائے اللہ کی بات تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ دوسرے کام کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف بڑھ جاؤ. اور جب نماز ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو وہ روک رہا ہے. اس کے بعد پہلے بول رہے ہیں کہ آپ فوری نماز کو آؤ، اس کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ اپنی رزق پانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، جو بھی آپ کا کام ہے اس کے لیے نماز پڑھتے پھر آپ چلے جا سکتے. اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو خوب بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن بازار وغیرہ لگتے تھے تو وہ لوگ جو ہے نمازوں کو چھوڑ کے اس میں خرید و فروخت خریدنے میں ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. یہ تم یہ خرید و فروخت میں لگے رہیں، کاروبار تو بعد میں بھی ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تم کو نماز کے لیے بلایا، اس کو چھوڑ کے جو بہتر چیز ہے اس کو چھوڑ کے تم جو ہے نا یہ چھوٹے سودے کی طرف پڑے ہیں. اور اللہ ہی ہیں جو رزق دینے والے ہیں. اصل رزق دینے والا کی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اگر تم اس کو وہاں سے لے لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے اس سے بہتر بھی. یہ جو ہے نا یہ دعا ایک صحابی پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض نماز کی ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجموع سے اٹھایا. اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے پیش نظر سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے اسے اللہ تعالیٰ 70 حصے زیادہ برکت دے گا. جو نماز کے بعد جو کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 70 حصے زیادہ برکت دے گا. اس میں 70 ٹائمز جو ہے اس کی زیادہ برکت اللہ تعالیٰ دیں گے. باقی ایام جیسے 7 دن میں جمعہ کی فضیلت ہے.
حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا تھا، یعنی کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا سب سے پریورٹی کا، سب سے افضل دن، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعہ کے روز کی ہدایت دی، اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے، جیسے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، حالانکہ امت آئی تھی سب سے لاسٹ میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت بھی کے بعد پیچھے ہوں گے، ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے۔ ہم تو کتنے ملین ایئرز کے بعد پیدا ہوئے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم پہلے جنت میں جائیں گے، جو ملین ایئرز بھی پہلے جو پیدا ہوئے تھے وہ بعد میں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے جو پیغمبر ان کی امتیں آئی تھی وہ بعد میں جائیں گے۔ جمعہ کا دن اشرف المخلوقات کی تخلیق کا دن ہے، یعنی کہ انسانوں کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو سیٹرڈے کے دن پیدا فرمایا، اور اس میں پہاڑ سنڈے کے دن پیدا فرمائے، اور درخت منڈے کے دن پیدا فرمائے، اور ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا فرمائیں، اور روشنی ویڈنسڈے کے دن پیدا کی، اور اینیملز کو کیا کریں تھرسڈے کے دن پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات کی پیدائش کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ عصر اور رات کے درمیان جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ عصر جو ہے نا اس کے بعد پھر دوسرا دن شروع ہوتا ہے، تو یہ آخری گھڑی ہے۔ تو اس دن کیا کرے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلے سب سے پہلے جو ہے آپ کو زمین ہفتے کے دن، پہاڑ آپ کے ماؤنٹینس وغیرہ جو ہے سنڈے کے دن، ٹریز وغیرہ منڈے کے دن، اور جو ہے جو دوسرے چیزیں ناپسند ہے جس کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ٹیوزڈے کے دن، اور روشنی کو جو ہے آپ کی ویڈنسڈے، اور اینیملز کو تھرسڈے، اور جو ہے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن فرائیڈے کے دن پیدا فرمایا۔ تو اس کی اہمیت، فرائیڈے کی اہمیت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دنوں کو ان کی اصلی حالت پر اٹھائیں گے، البتہ جمعہ مبارک کو سب کو جو ہے اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ دنوں کو کیسے اٹھائیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جمعے کو نہایت روشن اور چمکدار حالت میں اٹھائیں گے۔ پھر جمعہ کے دن کو عبادت میں گزارنے والوں کا نہایت عمدہ اکرام کریں گے، جس طرح دلہن عزت و اکرام کے ساتھ اپنے پیارے شوہر کی طرف رخصت کی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے دلہن کو سجا دھجا کے جو ہے اپنے شوہر کے پاس اس کے بھیجتے ہیں ہسبینڈ کے پاس، اسی طرح کیسے سجاتے ہیں اس وقت، بہت سارے اچھے کپڑے، اچھے آپ کا جو ہے چیزیں لگا کے خوشبوئیں پہنچاتے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو عبادت گزار کرنے والے ہیں ان کو جمعہ کے دن جو عبادت میں گزارنے والوں کو نہایت عمدہ اکرام ہوگا، جیسے کہ دلہن کا ہوتا ہے۔ پھر ان عبادت گزاروں کے لیے جمعہ کا دن خوب چمکے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، ان لوگوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کے بدن سے مشک یعنی بہترین خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، اور یہ لوگ کافور کے پہاڑوں پر دوڑ رہے ہوں گے، انہیں انسان اور جنات دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، جب دوسری بھی دیکھیں گے تو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، وہ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے مقام و مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا سوائے ان مؤذنوں کے جنہوں نے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے دنیا میں اذانیں دی تھی، یعنی مؤذن کا بہت بڑا رتبہ ہے، اس سے بھی بڑا رتبہ ان کا ہے جو جمعے کو بڑے اہتمام سے اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہے، ایک جمعہ کی عبادت کرنے پہ آپ کو کتنی نعمتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، جیسے دلہن کو سجا کر یہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اکرام کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج نکلنے والے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، جتنے ہیں کہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام، جیسے ہم نے پڑھا، پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن آپ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی۔ اب جمعہ کے دن جب نماز کو پہنچتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے، اکثر کوتاہی ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلے پھر بعد میں آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، جو پہلے آیا اس کی جو ہے نا آرڈر میں نام لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کو بہت جلدی آنے والے کی مثال ایسی ہے، جو پہلے جو جاتا ہے جمعہ میں وہ ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا، اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے تو وہ اونٹ جیسے قربان کرنے پر اجر ملتا ہے، ایسے اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو ایسی مثال دی گئی کہ جیسے انہوں نے گائے قربان کری، اتنا ان کو جو ہے اجر ملتا ہے، یعنی کہ اونٹ پہ سے تھوڑا کم ہو گیا اجر گائے پہ، گائے سے جو ہے بکرے کا اور تھوڑا کم ہو گیا۔ جب اس کے بعد جو آنے والے ہیں تو وہ شیپ کاٹنے والوں کا اجر ان کو ملے گا۔ اس کے بعد اور لیٹ آنے والوں کو کیا ہوگا، یہ تو صرف مرغی کاٹنے کا اجر ملے گا۔ کہاں اونٹ اور کہاں مرغی، اونٹ میں کتنے لوگ کھاتے، 100 لوگ کھاتے، اور مرغی کتنے لوگ کھاتے، 4-5 بندے بھی نہیں کھاتے، تو یہ اجر ملے گا۔ تو اجر کتنا ڈفرینس ہوگا، وہ کتنا بڑا اونٹ تو اس کا وہ اجر ملے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اور لیٹ پہنچا تو پھر اس کو صرف انڈا دینے کا اجر ملتا۔ یعنی کہ کتنا آسان ہے اجر لینا، لیکن انسان تھوڑی سی کوتاہی کر کے اپنی نیند کی قربانی نہیں دیتا، جلدی نہیں کرتا، کاہلی کرتا، تو اس کو انڈے کا اجر ملتا۔ انڈے کی کیا حقیقت ہے، کچھ حقیقت نہیں، وہ اجر ملتا۔ اور اس کے بعد پہنچنے والے، جب امام خطبہ دینے کے لیے جب جو ہے اپنی کرسی پہ، جو ممبر بنا ہوا تھا، جو اسٹیٹس بنے ہوتے ہیں اس پہ جب بیٹھ جاتا ہے، اذان جب شروع ہو جاتی ہے تو ممبر پہ آ کے امام بیٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں۔ فرشتے بھی جو ہے نا، جو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو اس میں کوئی حرکت بھی نہیں، کوئی بچہ جو ہے اگر سے کوئی گڑبڑ کر رہا تو اس کو شرارت سے بھی روکنے کا حکم نہیں ہے، یا کوئی چیز سے کھیلنا، تاگے سے، اپنے کپڑوں سے، یا داڑھی سے، یا کوئی اور چیز سے، تو یہ واجب ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے۔ اس وقت کوئی چیز، کوئی ذکر، اذکار، کوئی چیز نہیں ہے، صرف جب اس وقت کانسنٹریشن کے ساتھ خطبے کو سننا ہے، کیونکہ فرشتے بھی جو ہے خطبے کو سنتے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، مسجد جلدی گیا، امام کے قریب ہو کے خاموشی کے ساتھ اور غور سے خطبہ سنا۔ دیکھیں یہاں بھی خطبے کے تعلق سے ہو رہا ہے کہ خاموش رہے اور غور سے خطبہ سنے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا اجر۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اب مسجد ہماری اگر سے 200 قدم پہ ہے، 500 قدم پر ہے کسی کی، تو 500 سال اس نے روزے رکھے، 500 رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ کیا کرنا ہے اسے؟ صرف جو ہے غسل کرنا ہے، مسجد کو جلدی جانا ہے، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھ کر خاموشی سے خطبہ سننا، بس ختم۔ کوئی اس کی جو ہے نہ لمبی رکعت پڑھنا ہے، نہ ہی کچھ پڑھتے بیٹھنا ہے، کچھ نہیں، خاموشی سے سننا۔ نہایا، مسجد جلدی گیا، امام کے قریب بیٹھا، پھر جو ہے ان کو خاموشی سے سنتا رہا، تو اسے 1 قدم پر 1 سال کے روزے کا، بلکہ 1 سال کے روزے کا۔ اگر 500 ہیں تو 500 سال کے روزے، 500 رات، کوئی پاسبل ہے کوئی انسان کو کرنا؟ نہیں پاسبل ہے۔ تو لیکن یہ آسانی ہم کو ملی ہے تو اس کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے عمدہ لباس رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن منبر پر یہ فرماتے سنا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے اپنے روز مرہ کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے، یعنی کہ عمدہ کپڑے، آپ اس کو مختص کر لو، اس کو سلیکٹ کر کے رکھ لو۔ تو یہ بھی ہم کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب نمازوں کو جاتے ہیں تو بس ایسے ہی کپڑے جو پہنے ہیں گھر کے اسی سے اٹھ کے چلے گئے، بعض دفعہ تو نائٹ ڈریس پہ نماز کو چلے جاتے ہیں۔ ایسے اتنے بڑے اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے ہماری، کیونکہ سب سے قریب سجدے میں جو ہے اللہ کے بندہ ہوتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کر نماز کو جائیں، اس کے کپڑے الگ رکھیں، یا آ کر آپ اتار دیں پھر دوبارہ جو ہے ان کو پہنیں۔ تو یہ کپڑوں کی جو ہے بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ مغفرت کا پروانہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، آسان جب ہم نے پڑھا ہے پھر دوبارہ ایک دوسری حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کیا کرنا ہے، اس کو 6 کام کرنا ہے۔ جو شخص جمعہ کا غسل کرے اور جس قدر ہو سکے 7
صفائی پاکی کرے، صفائی پاکی، جو بھی آپ کی جو پاکی کرنے کے نیلس نکالنا ہے یا کوئی اور چیزیں صفائی ہے، ان سب سارے ان کو چیزیں کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، پھر جمعہ کی نماز کے نکلیے، اور مسجد میں اگلی صفوں کو چیرنا بھی نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے، بیٹھے ہیں تو بھائی آپ کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، وہ آپ کا اجر وہ اللہ کے پاس ہے، کیونکہ فرشتے پتہ ہے آپ کب تشریف لائے مسجد میں۔ آپ اگر سے چیر کے پھاڑ کے لوگوں کے پھلان کے جا کے اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے تو کیا آپ کا نمبر پہلے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ فرشتوں کو پتہ ہے آپ کب آئے۔ جو پہلے آیا وہ بیچارے اس کا نام لکھا گیا، آپ تو آخر میں آئے، یہ منع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے سعودی عرب میں خاص طور سے صف کو چیرتے ہوئے، لوگوں کو پھلانتے ہوئے جا کے وہ سامنے کی صف میں جاتے، یہ بھی حدیثوں سے منع کیا گیا ہے۔ پھر نفل نماز پڑھے، اور چھٹا جو ہے آپ امام میں خطبہ کو خاموشی سے سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگلے جمعہ تک اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہر جمعہ میں کرا تو بندہ بالکل کلین ہو جائے گا، ایک جمعہ کو میں نے کیا تو پچھلے گناہ کے جو گناہ میرے کلین ہو گئے، تو پھر میں یہ جمعے کو صاف ستھرا ہو گیا، میرا بلینک ہو گیا میرا پیپر گناہوں کا، تو پھر دوبارہ جمعے تک پھر اگر یہ میں کروں گا تو یہ پوری کلیننگ ہو جائے گی، میرے چھوٹے گناہ جتنے ہوں گے، حقوق و لباد کے سوا سارے گناہ آپ کے مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے سمپل سی چیز ہے، اس کو کرنے سے جو ہے اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے۔ جمعہ مبارک کے دن مسنون چیزیں کیا ہیں؟ کچھ چیزیں ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مسواک کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ تو کرتے ہیں ہم لوگ، عمدہ کپڑے پہننا ہے، تیل خوشبو وغیرہ لگانا ہے۔ نماز جمعہ کو یہاں پہ سنت میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ پیدل جائیں، چل کے، مسجد جلدی پہنچنا ہے، امام کے قریب بیٹھنا ہے، اور سورہ کہف پڑھنا ہے، درود کی کثرت کرنا ہے۔ اور جمعہ کے بعد خاص جو کہا تھا کہ نمازیوں کے، اس میں حدیث بھی ہے، ایسے ہی نہیں، نمازیوں کو اذیت نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعۃ المبارک کے دن خطبہ و نماز کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے ان کو ہٹاتے، ان کے پیروں گردنوں کے اوپر پیر رکھ کے بیچوں میں سے جیسے لوگ جاتے ہیں، اس نے اپنے لیے جہنم تک پہنچنے کا پل بنا لیا۔ اللہ اکبر! یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، لوگ چیر پھاڑ کے جو ہے نا آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں بڑھ جائے، بس آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وہ آپ پھلانتے ہوئے لوگوں کو جانے پہ یہاں پہ وعید ہے، اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وعید دی ہے، جو اس طرح کرتے ہیں تو اس نے جہنم کے تک پہنچنے کے پل کو بنا لیا۔ اللہ اکبر! ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کی گھڑی جس میں قبولیت دعا کی امید کی جاتی ہے، اس کو عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یعنی عصر کی نماز جب ہو جاتی ہے تو وہاں سے مغرب تک کے قریب کا وقت یہ ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ خاص طور سے مغرب کے بالکل آخر جب اذان کے قریب ہوتے ہیں، وہ تو بہت مقبولیت کا وقت ہے، تو اہتمام کرنا چاہیے ہم کو اس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ یہاں پہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے پھر اس کا ختم ہوتا ہے تو اس میں دعائیں قبول ہوتے ہیں، جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں دعائیں کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ یعنی تھرسڈے جیسے شروع ہوتا ہے تو وہ مغرب کے بعد سے وہ جمعہ کی شب ہوتی ہے، میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس کا ہم کو یہ بھی اہتمام کرنا کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ اور ایک درود شریف طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ایک چھوٹا سا درود ہے یہ، اگر یہ 80 دفعہ کوئی درود عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے اور یہ پڑھ کے اٹھے تو اس کی کیا ہوگی؟ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ یعنی چھوٹا سا عمل ہے، 80 سال تو کوئی انسان آج کے دور میں تو جیتا ہی نہیں ہے، تو یعنی کہ ایک دن بھی اس نے پڑھا ہے جمعے کے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔
اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان نور جگمگاتا رہے گا۔ یعنی کہ ایک جمعہ میں ہم نے پڑھا تھا تو دوسرے جمعہ تک نور جو ہے جگمگاتا رہے گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جمعہ کے دن صدقہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن صدقہ کرنے کا ڈبل اجر ہے۔ اگر بندہ کوئی 2 ریال دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 4 کا اجر دے گا۔ تو جمعہ کو دینے کی فضیلت ہے۔ نماز جمعہ میں شریک 3 قسم کے لوگ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 ٹائپ کیٹیگریز ہو جاتی نماز پڑھنے والوں جمعہ میں جو شریک ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جمعہ میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، 3 ٹائپ کے لوگ آتے ہیں۔ وہ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ شخص جمعہ کے لیے آئے اور خطبہ سننے کے بجائے کسی لغو کام، بیکار چیزوں میں یہ کھینچ رہا وہ کھینچ رہا، اس کا کپڑے کھینچ لے رہا، اس کو ٹھیک کر لے رہا، یا داڑھی پہ کھیل رہا، یا بالوں سے کھیل رہا، ایسے شخص کو سوائے اخروی نقصان، آخرت کے نقصان اور گناہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ یہ کرتا ہے نماز میں آ کے خطبہ سننے کے بجائے کھیل کود تماشے میں رہتا ہے اپنے چیزوں میں، تو اس کو کیا ہے؟ کچھ نہیں ملا، اس کو دنیا کا الٹا جو ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ وہ شخص جو دوسرا ایسا شخص ہے جو جمعے کے لیے آئے اور خطبہ سننے کے بجائے دعا مانگنے میں مشغول ہو جائے۔ یعنی جو حکم ہے اسلام کیا ہے، جب جو حکم ہے وہ عمل کریں گے تو آپ کو اجر ہے، اگر آپ اس کے خلاف اپنی مرضی چلائیں گے تو خلاف ہوگا، وہ اجر کے بجائے آپ کو گناہ ہوگا۔ یہاں پہ خطبہ آپ کو جو ہے واجب ہے، سننا ضروری ہے۔ آپ وہ سننا چھوڑ کے دعائیں کرتے بیٹھے ہیں یا کوئی اور عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اس کی دعا کو قبول فرمائے یا رد کر دے۔ اللہ چاہے تو قبول بھی کرے یا رد کر دے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جو ہے نہیں کرنا بہتر ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اطمینان و خاموشی کے ساتھ نماز جمعہ میں آ کر شریک ہوا اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے، نہ کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کے آیا ہے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کسی کو نہ کوئی تکلیف پہنچایا، نہ کچھ کرا، نہ ہی جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے آیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ جمعہ اگلے جمعہ اور مزید 3 دن یعنی 10 ڈیز تک گناہوں کی بخشش یا درجات کی بلندی ہوگی۔ اس کا اگر سے بخشا ہوا ہے اللہ کی نظر میں تو اس کے درجے بلند ہوں گے۔ درجے بلند جنت الفردوس تک جانے تک کئی درجے ہیں، تو جو کیٹیگری کا ہوگا وہ لیول پہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن میں 10 درجات اس کے بلند کر دیں گے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ وہ خاموش آیا اور جو ہے نا خطبے کو سننا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، نہ ہی جو ہے آپ کی صف کو چیرتے ہوئے آیا، تو اس کو کیا ہے 10 دن تک اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ جمعہ پلس 3 دن اور۔ نماز جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جتنے بھی آپ گناہ کرتے ہیں ہفتے میں، وہ سب ہم پہلی بھی حدیث پڑھ چکے، یہ اور ایک حدیث میں 5 نمازیں اور نماز جمعہ دوسری نماز جمعہ تک درمیانی اوقات میں سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے آپ۔ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوں گے، 2 نماز پڑھ لیے تو آپ بیچ کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اپنے۔ پھر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، جیسے جو بیچ کے ہوں گے وہ معاف ہو جاتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے جمعے سے جمعے تک کے جو ہے آپ کے چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کا اہتمام کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر میں جو جانتا ہوں وہ بھی سن لو، کہ جو شخص اس دن اچھی طرح غسل کرے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، پھر نماز ختم ہونے تک خاموش رہے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ قتل ناحق سے بچے۔ یعنی کہ قتل بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ کے علاوہ یہاں پہ یہ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے ناحق کسی کو اس نے قتل کیا ہے، بقیہ سارے گناہ معاف ہونے کی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اب جو ہے جو نماز جمعہ میں سستی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ میری جگہ لوگوں کی امامت کرے، اور پھر میں خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے یہ۔ ایسے ہی جو ہے فجر کا بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ان کے گھروں کو جاؤں میں اور جلا دوں، پھر ان کے بچے اور گھر والوں کا مجھے خیال آتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کرتا۔ تو کتنے رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اتنے رحیم، اتنے کریم، لوگوں پہ شفقت کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، آپ کے اپنوں کو جو تکلیف دینے والوں کو بھی آپ معاف کر دیتے تھے۔ تو ایسے کریم، ایسے رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیق اپنی امت پہ، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، اس سے ہم کو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ ہرگز نہ چھوڑے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ جمعہ کی نمازیں چھوڑنے سے باز آ جائیں، یعنی جو چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جمعہ کی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں پر اسٹیمپ، مہر لگا دیں گے۔ پھر وہ لوگ کیس میں ہوگا، جب اللہ مہر لگا دیں گے، کیا لگا دیں گے؟ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ لگا دے تو پھر اس سے کہاں سے چھٹکارا ہوگا کسی کا؟ اگر اللہ کسی کو غافل کا اسٹیمپ لگا دیں تو کتنی مشکل ہوگی، کتنا رو رو کے پھر سے واپس ہونا پڑے گا۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر رونا بھی نہیں آتا، رونے کا سوچتا بھی نہیں بندہ، پھر اس میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتا ہے۔ تو یہ چھوڑنے پر اتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ جمعہ کے دن کی موت، اگر کسی کی موت جمعہ کے دن ہو جائے تو ترمذی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا شب جمعہ، یعنی کہ جمعرات کی مغرب کے بعد جن کا انتقال ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ کتنی بڑی شان ہے، دیکھیں جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک جو ہے نا بریف ہم نے جو پڑھا ہے جمعہ کے تعلق سے، کون کون سے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس میں سے کچھ پوائنٹس یہاں پہ جمع کیے گئے ہیں اس پیج پہ۔ جمعہ مبارک کی خصوصیات کیا ہے؟ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ سب احادیث سے ہے۔ جمعہ کا دن عید کے دن کی طرح ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے یہ۔ جمعہ کے دن کی برکات امت محمدیہ کو خاص طور پر عنایت کی گئی، کیونکہ پہلے سیٹرڈے سنڈے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امپورٹنٹ جمعہ کا دن عطا فرمایا گیا ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن کا بہترین عمل درود شریف ہے، زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کرنا۔ جمعہ کے دن صدقہ خیرات کرنا دیگر ایام کی نسبت افضل ہے۔ جمعہ کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی موت سعادت و خوش بختی کی علامت ہے۔ جمعہ کے دن ہی قیامت ہوگی۔ جمعہ کے دن انسان، جن کے سوا تمام مخلوقات قیامت قائم ہونے کے خوف سے گھبراتی ہے، یعنی صرف انسان اور جن غافل ہے، بقیہ ساری مخلوقات جمعہ کے دن گھبراتا ہے کہ کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو۔ جمعہ کا دن چمک دمک کے ساتھ روز محشر میں اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے دن جنت میں بھی ایک بازار، جیسے یہاں پہ بازار لگتا ہے، وہاں پہ بھی جمعہ بازار بول کے لگے گا جنت میں، جس میں حسن و جمال کا بازار ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے وہاں بھی شاپنگ رکھی ہے، تو وہ جو ہے جمعہ بازار میں جا کے اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جمعہ کا بہت اہتمام کے ساتھ جمعہ کو منانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو سعادت نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔